الرسالہ فروری 2018۔ قرآن سے رہنمائی۔ قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یعنی یہ ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن میں تدبر کا مطلب ہے قرآن کی آیتوں پر غور کرنا۔ غور کرنے کا مقصد یہ بتایا گیا کہ قرآن کی آیتوں سے نصیحت لینا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ قرآن کی آیتوں کا تطبیقی مفہوم یا اپلائیڈ میننگ دریافت کرنا، ایک جنرل حکم کو پرسنلائز کر کے سمجھنا۔ اسی کو انسانی زبان میں نصیحت کہا جاتا ہے۔ گویا کہ تدبر کا مطلب ہے ایک اصولی حکم کو عملی نصیحت کے انداز میں ڈھالنا۔ مثلاً موجودہ زمانے کے مسلمان عام طور پر یہ شکایت کرتے ہیں کہ مغربی دنیا ان کی مخالف ہو گئی ہے۔ مخالفت کے اس کلچر کو وہ اسلامو فوبیا کا نام دیتے ہیں۔ اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے جب آپ قرآن پر نظر ڈالیں گے تو آپ کے سامنے یہ آیت آئے گی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، یعنی اور جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں ہی سے پہنچتی ہے۔ اس آیت پر غور کیا جائے تو اس سے عبارت النص کے درجے میں یہ بات نکلتی ہے کہ ہر مصیبت جس کے لیے تم دوسروں کی شکایت کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی کیے کا نتیجہ ہوگی۔ اس لیے مصیبت کا سبب اپنے آپ کو سمجھو، نہ کہ دوسروں کو۔ آیت پر مزید غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جس چیز کو مسلمان دوسروں کی طرف منسوب کر کے اسلامو فوبیا کہتے ہیں، وہ خود مسلمانوں کے اپنے عمل کا رد عمل یا ریئیکشن ہوتا ہے۔ گویا کہ اسلامو فوبیا اپنی حقیقت کے اعتبار سے ویسٹو فوبیا ہے، یعنی تدبر کا مطلب ہے آیت کا تطبیقی مفہوم دریافت کرنا اور اس سے عملی نصیحت حاصل کرنا۔ معرفت نقطہ آغاز۔ دینی فکر کے بارے میں کچھ لوگ جوش و خروش کے ساتھ کہتے ہیں التوحید اولاً۔ یہ بات بظاہر درست ہے لیکن یہ قرآن کے عین مطابق نہیں۔ قرآن کے مطابق پہلے معرفت آتی ہے، اس کے بعد توحید آتی ہے، جیسا کہ حسب ذیل آیت قرآنی سے معلوم ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یعنی اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ معرفت سے مراد ہے ذہن کو تیار کرنا۔ جب ذہن تیار ہو جائے اس کے بعد ہی آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ توحید کو گہرائی کے ساتھ سمجھ سکے۔ اسی بات کو ایک صحابی رسول جندب بن عبداللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حذاورۃ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا۔ سنن ابن ماجہ۔ یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم نوجوان تھے، ہم نے ایمان سیکھا قرآن سیکھنے سے پہلے، پھر ہم نے قرآن سیکھا، بس ہم نے اس کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ کیا۔ اس روایت میں ایمان سے مراد معرفت ایمان ہے۔ معرفت دراصل اس بات کا نام ہے کہ آدمی پہلے اپنے ذہن کو تیار کرے، اس کے بعد وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ ایمان و اسلام کو بے آمیز صورت میں سمجھ سکے۔ معرفت گویا ذہنی تربیت کی ایک صورت ہے۔ آج کل کی زبان میں اس معاملے کو سمجھنے کے لیے
اس کو ڈی کنڈیشننگ کہا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے معرفت نقطۂ آغاز یا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ جو لوگ التوحید اولاً کی بات کرتے ہیں ان کو زیادہ درست طور پر المعرفہ اولاً کہنا چاہیے۔ معرفت کی اہمیت۔ ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کلام او امر ذی بال لا یفتح بذکر اللہ فہو ابتر او قال اقطع۔ مسند احمد۔ یعنی ہر کلام یا اہم معاملہ جو اللہ کے ذکر سے نہ شروع کیا جائے وہ دم بریدہ، بے جڑ یا ادھورا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ ہر اعتبار سے اس کائنات کی اصل ہے۔ اس دنیا کی ہر بات اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ یہی حقیقت قرآن میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے: هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس بات کو دوسرے الفاظ میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کی ہر بات کا سرا یا اسٹارٹنگ پوائنٹ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کی ذات کو لے کر مطالعہ کیا جائے تو ہر بات قابل فہم رہے گی، اور اگر کسی اور بات کو لے کر مطالعہ کیا جائے تو کلام میں وضوح یا کلیرٹی ختم ہو جائے گا۔ انسانی علوم کی جتنی شاخیں ہیں سب کا حاصل حقیقت تک پہنچنا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کرنے کے بعد حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ہر بات قابل دریافت بن جائے گی، اور اگر اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کیے بغیر حقیقت پر کلام کیا جائے تو ایسا طریقہ عملاً اندھیرے میں بھٹکنے کی مانند ہوگا۔ ایسے انسان کا کلام وضوح یا کلیرٹی سے خالی ہوگا۔ مذکورہ آیت میں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کا مطلب یہ ہے کہ ہر علم کا سرچشمہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے بغیر ہر علم بے علمی بن جاتا ہے۔ اردو شاعر اکبر الہ آبادی نے جو بات فلسفی کے بارے میں کہی ہے وہی ہر اس انسان پر صادق آتی ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کیے بغیر کلام کرنا شروع کر دے۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ ابدی جنت۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت کا انعام غیر ممنون انعام یا اینڈلیس ریوارڈ ہوگا۔ اس سلسلے میں قرآن میں 4 جگہ اجر غیر ممنون کے الفاظ آئے ہیں۔ ایک جگہ یہ حقیقت مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان ہوئی ہے: وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ۔ یعنی اور جو لوگ خوش بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے، ایک عطیہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ جنت کا غیر منقطع ہونا واضح ہے کیونکہ جنت رب العالمین کا عطیہ ہے، اور خدائے لامحدود کا عطیہ کبھی محدود نہیں ہو سکتا۔ یہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو محدود عطیہ دے۔ محدود عطیے کا تصور اللہ رب العالمین کے کمتر اندازے یا انڈر ایسٹیمیشن کے ہم معنی ہے، اور ایسا کبھی ہونے والا نہیں۔ اب سوال انسان کا ہے، کیا یہ لامحدودیت جو اللہ کی نسبت سے ہے وہ انسان کی نسبت سے بھی باقی رہے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں،
قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں جب اہل جنت کو داخلہ مل جائے گا تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے رنج کو ختم کر دیا۔ اہل جنت کی طرف سے اظہار حمد یہ وقتی کلمہ نہیں ہے، یہ ابدی احساس حمد کی بات ہے۔ اہل جنت کی طرف سے احساس حمد بلا شبہ ایک تخلیقی احساس یا کریٹو فیلنگ کی بات ہے۔ یہ کریٹو احساس انہوں نے دنیا کی زندگی میں حاصل کیا ہوگا۔ یہ کریٹو احساس حمد جو جنت کے پانے سے پہلے بذریعہ معرفت اہل جنت کے اندر پرورش پائے گا، وہ اتنا طاقتور ہوگا کہ وہ جنت کا ابدی عطیہ پانے کے بعد بھی برابر ایک اضافہ پذیر تجربے کی حیثیت سے جاری رہے گا۔ جنت جس طرح ابدی ہوگی، اسی طرح جنت کے پانے پر احساس حمد بھی یقینی طور پر ابدی ہوگا۔ وطء شدید۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ اس نماز کے لیے قرآن میں وطء شدید کا لفظ آیا ہے۔ وطء شدید کا مطلب ہے شدت کے ساتھ روندنا، یعنی مشقت کی حد تک اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ فعل روحانی ترقی یا اسپریچول ڈیولپمنٹ کا اہم ذریعہ ہے۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک عام عمل ہے۔ عبادت کے حوالے سے اس کو قرآن میں وطء شدید کہا گیا ہے، اور عمومی حوالے سے اس کو حدیث میں بلائے شدید بتایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث کے یہ الفاظ قابل غور ہیں: ان من اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ مسند احمد۔ یعنی بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ بلا پیغمبروں پر آتی ہے، پھر وہ جو ان سے قریب ہیں، پھر وہ جو ان سے قریب ہیں، پھر وہ جو ان سے قریب ہیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر پیدائشی طور پر خالق کی معرفت رکھ دی گئی ہے، مگر یہ معرفت بالقوہ یعنی پوٹینشیل انداز میں ہے۔ اس بالقوہ کو بالفعل یعنی ایکچوئل بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ انسان پر دباؤ یا پریشر کے تجربات گزریں۔ یہی دباؤ کا تجربہ ہے جو کسی آدمی کے لیے بالقوہ معرفت کو بالفعل معرفت بنا دیتا ہے۔ یہ تجربہ عام انسان کے لیے عمومی سطح پر پیش آتا ہے اور پیغمبروں کے لیے خصوصی سطح پر۔ اس بات کو دوسرے الفاظ میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ معرفت کا علم آدمی کو کتابی مطالعے سے حاصل ہو جاتا ہے، لیکن دریافت یا ڈسکوری کے درجے میں معرفت کا حصول صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ آدمی بلائے شدید کے مرحلے سے گزرے۔ بلائے شدید آدمی کو حساس بناتی ہے۔ حساسیت یا سینسٹیوٹی آدمی کے اندر قوت اخذ یا گراسپ کا مادہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد آدمی اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ ذاتی دریافت کے درجے میں معرفت کو حاصل کر سکے۔ حق کی دریافت۔ اسلام کا آغاز ایک دھماکہ خیز دریافت سے ہوتا ہے۔ اس دریافت کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ پکار اٹھے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس تو ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور ہم کیوں نہ ایمان لائے اللہ پر اور اس حق پر جو ہمیں پہنچا ہے، جبکہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو صالح لوگوں کے ساتھ شامل کرے۔ یہ دھماکہ خیز تجربہ آدمی کو اپنے خالق کی دریافت تک پہنچاتا ہے۔
اس کے بعد فطری طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان ایک غور و فکر کرنے والا انسان بن جاتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہہ اٹھتے ہیں: اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، تو نے جس کو آگ میں ڈالا اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ سچائی کو پانا آدمی کے لیے ایک دھماکہ خیز دریافت کے ہم مانی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسا شخص سنجیدہ غور و فکر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر ربانی شخصیت بننا شروع ہو جاتی ہے، جس کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس کو ابدی جنت میں داخلہ مل جائے۔ اقشعرار کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت میں مومن کی صفت ان الفاظ میں بتائی گئی ہے: اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ یعنی اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب آپس میں ملتی جلتی، بار بار دہرائی ہوئی۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس سے وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اقشعرار کا مطلب ہے شدت تاثر کے تحت جسم پر کپ کپی کا طاری ہو جانا۔ یہ کیفیت ایک عام کیفیت ہے۔ مومن کے لیے ایسا اس وقت ہوتا ہے جبکہ اللہ کے خوف سے اس کے اندر شدید تاثر پیدا ہو۔ اس وقت عام فطری قانون کے تحت اس کے جسم پر کپ کپی یا شیورنگ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اس سے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی۔ آدمی زیادہ قبولیت کے جذبے کے تحت اللہ کی باتیں سننے لگے گا۔ اس کے برعکس جس آدمی کے اندر اقشعرار کی یہ کیفیت نہ پیدا ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں قساوت کی کمزوری پیدا ہو چکی ہے۔ وہ اللہ کی پکڑ کی باتیں سننے کے بعد بھی سخت دل بنا رہتا ہے۔ اس آیت کے آخری جز کا ترجمہ یہ ہے: یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اس سے اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ قصداً کسی کو ہدایت دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا ہے، بلکہ ایسا انسان کی اپنی طرف سے ہوتا ہے۔ جو انسان سوچے اور نصیحت کو پکڑے وہ ضرور ہدایت پائے گا، اور جو آدمی سوچ اور نصیحت سے خالی ہو وہ اس کیفیت سے بھی خالی رہے گا۔ اشمئزاز کیا ہے؟ دل کی ایک کیفیت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ یعنی جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے
تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اشمئزاز کا مطلب ہے دل کا تنگ ہونا یا شرنکنگ آف دا ہارٹ۔ یہ ایک مخصوص نفسیاتی حالت کا نام ہے جب کسی کا ذہن پیشگی طور پر متاثر ذہن بن جائے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات اس کے موافق ہو تو وہ اس کو سن کر خوش ہوگا، اور اگر اس کو محسوس ہو کہ مذکورہ بات اس کے اپنے مفروضے کے مطابق نہیں ہے تو اس کو سن کر اس کا دل تنگ ہو جائے گا۔ یہی بات امر حق کے بارے میں بھی ہے۔ جس آدمی کے اندر اعتراف حق کا مادہ نہ ہو وہ چیزوں کو اپنے مفروضات سے جانچے گا۔ اگر بیان کردہ بات اس کے مفروضات کے مطابق ہے تو وہ خوش ہو کر اس کو مان لے گا، لیکن اگر بیان کردہ بات اس کے اپنے مفروضات کے مطابق نہ ہو تو اس کو قبول کرنے کے معاملے میں اس کا دل تنگ ہو جائے گا۔ وہ اپنی بے اعترافی کو چھپانے کے لیے ایسی غیر متعلق باتیں بولے گا جو صرف کہنے کے لیے ہوں گی، نہ کہ حقیقت کی ترجمانی کے لیے۔ اشمئزاز دراصل کبر کا ایک ظاہرہ ہے۔ یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ کسی وجہ سے آدمی حق کو ماننا نہ چاہے۔ ایسے آدمی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو دکھائی دے کہ حق اس کے مفروضات کی تصدیق کر رہا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ محسوس کرے کہ جو بات امر حق کے طور پر سامنے آئی ہے وہ اس کی رائے کی تصدیق نہیں کرتی تو اس کو قبول کرنے کے لیے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ وہ حق کو نہ ماننے کے لیے ایسی غیر متعلق باتیں بولنے لگتا ہے جس کی صداقت پر خود اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اسی حالت کا نام اشمئزاز ہے۔ احسن العمل۔ انسان کے بارے میں تخلیقی منصوبے کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی خالق نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو جانچے کہ تم میں سب سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے والے انسانوں میں سے احسن العمل کا انتخاب کرنا۔ قرآن کی اس آیت کا مفہوم ایک اور آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ آیت یہ ہے: من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، یعنی جو شخص آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہے ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا انسان کے لیے پودگاہ یا نرسری کی مانند ہے۔ پودگاہ میں یہ ہوتا ہے کہ پودے عمومی انداز میں پیدا کیے جاتے ہیں، پھر ان میں جو پودا تندرست ہوتا ہے اس کو چھانٹ کر نکال لیا جاتا ہے تاکہ اس کو زیادہ اچھی زمین میں نصب کر کے زیادہ اچھے ماحول میں گرو کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہی حیثیت انسان کی نسبت سے موجودہ دنیا کی ہے۔ موجودہ دنیا کی حیثیت انسان کے لیے نرسری جیسی ہے۔ یہاں انسان کو پیدا کر کے بسایا جاتا ہے تاکہ ان میں سے جو انسان اپنے کو احسن العمل یعنی زیادہ صحت مند ثابت کرے اس کو دنیا کی نرسری سے نکال کر آخرت کے ہیبیٹٹ میں نصب کر دیا جائے، یعنی ابدی جنت میں۔ گویا کہ موجودہ دنیا کی زندگی نرسری کی زندگی ہے اور آخرت کے ہیبیٹٹ کی زندگی ابدی جنت کی زندگی ہے۔ یہ بلا شبہ حیات انسانی کے لیے بہترین اسکیم ہے۔ اللہ کی مدد۔ قدیم مصر میں جب بنی اسرائیل پر فرعون کا ظلم بہت بڑھ گیا، اس وقت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا
استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، یعنی اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ اللہ سے مدد کی دعا کرنا بندے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اس معاملے میں صبر کی تلقین کیوں کی گئی؟ صبر کا دعا سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک بے حد اہم بات ہے۔ اگر آدمی دعا کی اس حقیقت کو نہ جانے تو وہ دعا کے بعد مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے۔ دعا کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سے آپ دعا کریں اور اللہ فوراً آپ کی مطلوب چیز اٹھا کر آپ کو دے دے۔ اگر آپ کی دعا واقعتاً ایک سچی دعا ہے تب بھی اللہ مینج کر کے آپ کی دعا کو پورا کرتا ہے۔ دعا کو پورا کرنے کے لیے اللہ کو بہت سے انسانوں کی سرگرمیوں کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ وہ اس کا منصوبہ بناتا ہے تاکہ قوانین فطرت کو باقی رکھتے ہوئے آپ کی طلب کو پورا کرے۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اجتماعی تقاضوں کے درمیان ایک شخص کی انفرادی سطح پر داد رسی کی جائے۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ انسانی تاریخ کے مجموعی سفر کو جاری رکھتے ہوئے استثنائی طور پر ایک فرد کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ دعا کرنے والا تو اپنے ذاتی ارادے کے اعتبار سے دعا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ کرنا ہے کہ وہ دوسروں کی سرگرمیوں کو منسوخ کیے بغیر فرد کی استثنائی حاجت پوری کرے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کے لیے بندے کو دعا کے بعد صبر کرنا پڑتا ہے۔ دعا کے بعد صبر کرنا گویا اللہ رب العالمین کو ضروری وقت دینا ہے۔ صبر دعا کا لازمی حصہ ہے۔ مدرسے کے طلبہ کے نام۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک طویل روایت حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ اس میں دیگر باتوں کے علاوہ مسلم عاقل کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو اپنے زمانے سے باخبر ہونا چاہیے۔ ان یکون بصیرم بزمانہ، صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 361۔ یہ ایک بے حد اہم ہدایت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ صرف واقف دین نہ بنیں بلکہ اسی کے ساتھ واقف زمانہ بھی بنیں۔ اس کے بعد ہی آپ موجودہ زمانے میں دین کی صحیح خدمت کر سکتے ہیں۔ واقف زمانہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے خلاف ہونے والے ظلم اور سازش کو جاننے والے بن جائیں۔ یہ میرے نزدیک سطحیت ہے، نہ کہ علم۔ یعنی یہ ظواہر کو جاننا اور حقائق سے بے خبر رہنا ہے۔ علم بلا شبہ یہ ہے کہ آدمی اصل حقیقت کو جانے، نہ یہ کہ اس کی نگاہ ظاہری چیزوں پر اٹک کر رہ جائے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ دوسری قومیں مسلمانوں کے خلاف سازش اور ظلم میں مصروف ہیں، تب بھی اصل جاننے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جنہوں نے ان قوموں کو یہ حیثیت دے دی ہے کہ وہ ہمارے خلاف کامیاب سازش کر سکیں۔ وہ ہمارے خلاف اپنے منصوبوں کی کامیاب تعمیل کریں اور ہمارے تمام عازم و اکابر اس کو روکنے میں مکمل طور پر عاجز ثابت ہوں۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی اصل کمی یہ ہے کہ وہ عصر حاضر سے ناواقف یا ان اویئر ہے۔ وہ ماضی کو جانتے ہیں مگر حال کی انہیں مطلق خبر نہیں۔ ان میں سے کوئی شخص اگر کچھ جانتا ہے تو وہ بھی کچھ ظاہری چیزوں کو جانتا ہے، نہ کہ گہرے معنوں میں حقیقی حالات۔ دینی مدرسوں کے طلبہ اگر صرف حیوان کاسب بن کر نہیں رہنا چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو مفید طور پر لگائیں، تو ان پر لازم ہے کہ وہ عصر حاضر کو اس کی گہرائیوں کے ساتھ جانیں۔ وہ موجودہ زمانے کی ان تبدیلیوں سے واقفیت حاصل کریں
جنہوں نے ہمارے مروجہ طریقوں کو عملی اعتبار سے بالکل غیر مؤثر بنا دیا ہے۔ رب العالمین کا وجود۔ سائنسی مطالعے یا سائنٹیفک سٹڈیز سے یہ معلوم ہوا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ناقابل فہم حد تک عجیب ہے، خواہ میکرو ورلڈ کا معاملہ ہو یا مائکرو ورلڈ کا معاملہ۔ ہر چیز انسان کے لیے مائنڈ باگلنگ حد تک عجیب ہے، اس لیے انسانی عقل کے لیے ناقابل فہم بھی۔ انسان پہلے پہاڑ جیسی بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا۔ موجودہ دور میں کوانٹم میکینکس کے مطالعے کے بعد اب سب ایٹامک پارٹیکل کا معاملہ اس سے بھی عجیب حقیقت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس سائنسی مطالعے سے معلوم ہوا کہ خدا کے وجود کو ماننا بظاہر جتنا عجیب ہے، اتنا ہی عجیب ہر چیز کو ماننا ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز، حتیٰ کہ سب ایٹامک پارٹیکل بھی مائنڈ باگلنگ حد تک عجیب ہیں۔ خالص منطقی اعتبار سے اس پر غور کیا جائے تو یہ کہنا صحیح ہوگا، اگر ہم خدا کے وجود کو مان لیں تو بقیہ تمام چیزیں قابل توجیہ یا ایکسپلینیبل بن جاتی ہیں، اور اگر ہم خدا کے وجود کو نہ مانیں تو اس دنیا کی ہر چیز ناقابل فہم رہتی ہے، حتیٰ کہ سب ایٹامک پارٹیکل جیسی چیز بھی، جس کو ایک سائنسدان نے امکانی لہریں یا ویوز آف پروبیبلٹی کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو ماننے پر مجبور ہیں، اسی طرح ہم اس کو بھی ماننے پر مجبور ہیں کہ ہم اپنے سے باہر ایک کائنات کو تسلیم کریں۔ یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے جس کا انکار کسی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ قدیم یونان کا ایک فلسفی ایک مرتبہ جا کر درخت کے اوپر بیٹھ گیا۔ کسی نے اس کو درخت کے اوپر دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ فلسفی نے جواب دیا کہ یہی تو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں۔ اگر میں جانتا کہ میں کون ہوں تو میں درخت کے اوپر نہ چڑھتا۔ خدا کے وجود کو ماننا آدمی کو صاحب یقین بنا دیتا ہے، اور خدا کے وجود کا انکار انسان کو فلسفی کی طرح یقین کی کیفیت سے دور کر دیتا ہے۔ گرہن خالق کی ایک نشانی۔ 7 اگست 2017 کو چاند گرہن یا لونر ایکلپس پڑا۔ یہ ایک جزئی یا پارشل چاند گرہن تھا۔ اس کے بعد 21 اگست 2017 کو سورج گرہن یا سولر ایکلپس پڑا، اور زمین کے بہت بڑے رقبے میں اس کا مشاہدہ کیا گیا۔ اس قسم کا واقعہ ہجرت کے بعد مدینہ میں پیش آیا تھا۔ یہ سورج گرہن تھا جو 10 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اسی تاریخ کو پیغمبر اسلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی۔ قدیم زمانے میں یہ مانا جاتا تھا کہ گرہن اس وقت پڑتا ہے جب زمین پر کوئی سنگین واقعہ پیش آئے۔ چنانچہ مدینے کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ چونکہ آج پیغمبر کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے، اس لیے یہ گرہن پڑا ہے۔ پیغمبر اسلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے اعلان کیا کہ لوگ مدینے کی مسجد میں اکٹھا ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے مدینے کی مسجد میں خطبہ دیا۔ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتم ذلک فاذکروا اللہ۔ صحیح بخاری۔ یعنی سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ ان کو نہ کسی کی موت سے گرہن لگتا ہے اور نہ کسی کی زندگی سے۔ جب تم اس کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرو۔ پیغمبر اسلام نے اپنے اس خطاب میں گرہن کو خدا کی ایک نشانی یا سائن آف گاڈ بتایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گرہن کا واقعہ کسی زمینی حادثے کی بنا پر پیش نہیں آتا، بلکہ وہ خالق کے مقرر کیے ہوئے ابدی قانون کے تحت پیش آتا ہے۔ موجودہ زمانے میں سائنسی مطالعے کے تحت متعین طور پر یہ معلوم ہو چکا ہے
کہ گرہن کا واقعہ کیوں پیش آتا ہے۔ Eclipse is a well-calculated alignment of three moving bodies of different sizes in the vast space at a particular point in time۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کا واقعہ کیوں پیش آتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس حیرتناک فلکیاتی واقعے کو دیکھے اور مشاہداتی سطح پر خالق کے کمال قدرت کو جانے اور خالق کو دریافت کر کے خالق کی عظمت میں جینے والا بن جائے۔ اس انوکھے فلکیاتی مشاہدے میں انسان کے لیے کیا سبق ہے؟ خالق کی عظمت ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ پہاڑ، سمندر، سولر سسٹم، کہکشانی نظام اور اس طرح کے دوسرے مظاہر مسلسل طور پر انسان دیکھتا رہتا ہے۔ ان کو دیکھتے دیکھتے انسان یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا استثنائی طور پر کبھی کبھی سورج گرہن اور چاند گرہن کا منظر انسان کو دکھاتا ہے تاکہ یکسانیت کی وجہ سے انسان کی سوچ میں جو ٹھہراؤ آ گیا ہے وہ ٹوٹے اور انسان دوبارہ تخلیقی انداز یا کریٹو مائنڈ کے ساتھ خدا کی تخلیقات کا مشاہدہ کر سکے۔ انسان کا مزاج ہے کہ یوز ٹو ہوتے ہوتے اس کے اندر جمود یا سٹیگنیشن پیدا ہو جاتا ہے۔ خالق کی منشا یہ ہے کہ یہ جمود ٹوٹے، انسان بیدار ذہن کے ساتھ دنیا میں جینے والا بن جائے۔ ایک انسانی کردار۔ ایک انسانی کردار کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ یعنی جو لوگ اپنے ان کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پر ان کی تعریف ہو، ان کو عذاب سے بری نہ سمجھو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ ایسے لوگوں کے لیے یہ آیا ہے: یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے تو وہ بے مقصد انسان ہوتے ہیں، ان کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کے سوا کسی اور چیز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن بڑے بڑے الفاظ بول کر ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ایک با مقصد انسان ہے، وہ ایک مقصد کے لیے جینے والے اور ایک مقصد کے لیے مرنے والے ہیں، لیکن تجربے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کے سوا کسی اور چیز سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ با مقصد انسان نہیں ہے، بلکہ وہ صرف مفاد پرست انسان یعنی مین آف انٹرسٹ ہے۔ ان کا سول کنسرن عملاً صرف ذاتی انٹرسٹ ہے، لیکن الفاظ کی سطح پر وہ بے تکان یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ با مقصد انسان ہیں، اور ان کا فیصلہ ہے کہ وہ مقصد کے لیے جئیں گے اور مقصد کے لیے مریں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسے کام کا کریڈٹ دیا جائے جس کو انہوں نے انجام ہی نہیں دیا ہے۔ ایسے لوگ انسان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور خدا کو بھی، لیکن ان کی یہ کوشش چلنے والی نہیں۔ قول کی سطح پر خواہ کچھ بھی وہ کہیں، لیکن عمل کی سطح پر وہ کہیں نہ کہیں ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جیسا کہ وہ حقیقتاً ہیں، نہ کہ جیسا کہ وہ اپنے آپ کو لفظوں کے ذریعے ظاہر کر رہے ہیں۔ امت کی مسلسل اصلاح کا نظام۔ امت مسلمہ کے داخلی نظام کے بارے میں قرآن میں جو ہدایات آئی ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یعنی اور ضرور ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو جو نیکی کی طرف بلائے، وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔
اس آیت میں ایک منکم کا لفظ ہے اور دوسرے امت کا لفظ۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ منکم سے مراد پوری امت ہے اور امت سے مراد امت کا ایک منتخب گروہ۔ بالفاظ دیگر منکم سے مراد امت کبیرہ ہے اور امت سے مراد امت صغیرہ، یعنی مجموعی امت کی اصلاح کے لیے اس کے اندر ایک منتخب ٹیم ہونا چاہیے۔ اس ٹیم سے مراد وہی اصلاحی گروہ ہے جس کو یہود کی نسبت سے ربانی علماء کہا گیا ہے۔ امت موسیٰ کے درمیان ربانی علماء کا کام یہ تھا کہ وہ افراد امت کی ذہنی اصلاح کا کام کرتے رہے۔ اسی طرح امت محمدی کے اندر ایک اصلاحی ٹیم موجود رہنا چاہیے جو امت کے افراد کو ہر حال میں درست فکر یعنی رائٹ تھنکنگ پر قائم رکھنے کا کام کرتی رہے۔ یہ ایک دو سطحی نظام ہے۔ پہلی سطح یہ ہے کہ امت کے اندر دین کی بنیاد پر ایک ڈھانچہ قائم رہے۔ اس ڈھانچے کے اجزاء مسجد، مدرسہ، حج اور دوسرے غیر سیاسی ادارے ہیں۔ یہ ادارے اس بات کی ضمانت ہیں کہ امت میں فارم کی سطح پر ایک ڈھانچہ ہمیشہ قائم رہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ امت کے اندر ربانی علماء کی ایک ٹیم موجود ہو جو امت کے افراد کی مسلسل نگرانی کرے اور افراد امت کی ذہنی بیداری کے اس کام کو ہر نسل میں زمانے کے مطابق جاری رکھے۔ اس کام کو حدیث میں تجدید امت کہا گیا ہے۔ سنن ابی داؤد۔ امت کی ایک ضرورت یہ ہے کہ فارم کے اعتبار سے اس کا ڈھانچہ برابر قائم رہے، اور امت کی دوسری ضرورت یہ ہے کہ ہر نسل میں اس کے افراد کی مطابق حالات ذہنی تعمیر کی جاتی رہے۔ دو سطحی نظام کی ضرورت اس لیے ہے کہ فارم کی ایک مستقل صورت ہوتی ہے، مثلا 5 وقتہ نماز کا نظام یا سالانہ حج کا نظام وغیرہ۔ یہ ہمیشہ ایک ہی حیت یا فارم پر قائم رہیں گے۔ دینی نظام کا یہ پہلو عملی اعتبار سے ابدی ہے۔ اس ابدی پہلو کی طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں اشارہ کیا تھا: صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری۔ حدیث کا مخاطب صرف صحابہ نہ تھے، بلکہ وسیع تر انداز میں اس کا خطاب پوری امت محمدی سے ہے۔ لیکن جہاں تک امت کے افراد کا معاملہ ہے، وہ ہمیشہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتے، بلکہ نسل در نسل ان کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ دادا کے بعد باپ، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا وغیرہ۔ بعد میں آنے والی نسلوں کو ہمیشہ مختلف حالات سے سابقہ پیش آتا ہے۔ نیز طول امد کی بنا پر اسپرٹ کے اعتبار سے ان کی بعد کی نسلوں میں زوال آ جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت ہوتی ہے کہ اسپرٹ کے اعتبار سے ان کو دوبارہ تازہ دم بنایا جائے۔ افراد کی اس ذہنی تعمیر کے تقاضے ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ مثلا 19ویں صدی عیسوی میں دنیا میں ایک نیا دور آیا جس سے امت کے افراد بھی شدت کے ساتھ متاثر ہوئے۔ وہ دور یہ تھا کہ مغرب کی قومیں نئی طاقت کے ساتھ ابھری۔ وہ پوری مشرقی دنیا پر سیاسی اور تہذیبی اعتبار سے چھا گئیں۔ اس زمانے کی دوسری قوموں کی طرح مسلم قومیں بھی اس کی زد میں آ گئیں۔ اس انقلاب کے نتیجے میں امت کے افراد عمومی طور پر منفی ذہنیت یا نیگیٹو تھنکنگ کا شکار ہو گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس دور تبدیلی میں امت مسلمہ کے اندر ربانی علماء کا کوئی گروہ نہ اٹھا، نہ عرب دنیا میں اور نہ غیر عرب دنیا میں۔ اس دور میں کرنے کا کام یہ تھا کہ امت کے افراد کو نئے دور کا صحیح مطالعہ کرایا جائے، ان کی منفی سوچ کو ختم کر کے دوبارہ ان کو مثبت سوچ پر قائم کیا جائے۔ ان کو یہ بتایا جائے کہ مغربی قومیں
تمہاری دشمن یا حریف نہیں ہیں، بلکہ وہ تمہارے لیے مدعو کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تم کو چاہیے کہ تم مغربی قوموں کے بارے میں رد عمل کا طریقہ اختیار نہ کرو، بلکہ ان کے مقابلے میں مثبت ذہن کے ساتھ دعوت کی پرامن منصوبہ بندی کرو۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ موجودہ زمانے میں مسلمان جہاد کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں ہے۔ یہ سب قومی جذبات کے تحت چھیڑی ہوئی لڑائیاں ہیں جن کو غلط طور پر جہاد کا نام دے دیا گیا ہے۔ جہاد اصلاً پرامن جدوجہد کا نام ہے، وہ قتال کے ہم معنی نہیں۔ کبھی توسیعی استعمال کے طور پر جہاد کو قتال کے مفہوم میں بولا جاتا ہے، مگر لغوی مفہوم کے اعتبار سے جہاد اور قتال دونوں ہم معنی الفاظ نہیں۔ یہاں اس سلسلے میں قرآن و حدیث سے جہاد کے بعض استعمالات درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن میں ارشاد ہوا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی جن لوگوں نے جہاد کیا ہماری خاطر تو ہم ان کو اپنی راہیں دکھائیں گے۔ اس آیت میں تلاش حق کو جہاد کہا گیا ہے، یعنی اللہ کو پانے کے لیے کوشش کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اللہ کی قربت ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرنا۔ ظاہر ہے کہ اس جہاد کا قتال یا ٹکراؤ سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 2، اسی طرح قرآن میں ارشاد ہوا ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے مال سے جہاد کیا۔ اس آیت کے مطابق اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک جہادی عمل ہے۔ نمبر 3، اسی طرح قرآن میں ارشاد ہوا ہے وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یعنی غیر مومنین کے ساتھ قرآن کے ذریعے جہاد کرو۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے پرامن جدوجہد کرو۔ نمبر 4، اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مسند احمد، یعنی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی ترغیبات سے لڑ کر اپنے آپ کو سچائی کے راستے پر قائم رکھنا جہاد ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ لڑائی داخلی طور پر نفسیات کے میدان میں ہوتی ہے، نہ کہ خارجی طور پر کسی جنگ کے میدان میں۔ نمبر 5، ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج جہاد، یعنی حج جہاد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حج کا عمل ایک مجاہدانہ عمل ہے۔ حج کو مطلوب انداز میں انجام دینے کے لیے آدمی کو سخت جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ نمبر 6، ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کے بارے میں فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، البخاری، یعنی تم اپنے والدین میں جہاد کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد کا ایک عمل ہے۔ اس طرح کے مختلف آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا عمل اصلاً ایک پرامن عمل ہے، وہ کسی مطلوب خدائی کام میں پرامن دائرے کے اندر جدوجہد کرنا ہے۔ جہاد کے لفظ کا صحیح ترجمہ پرامن جدوجہد یا پیسفل سٹرگل ہے۔ دعوت ایک سنگین ذمہ داری۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑوسی کے بارے میں ان الفاظ میں آئی ہے کم من جار متعلق بجارہ
یوم القیامہ یقول یا رب ھذا اغلق بابہ دونی فمنع معروفہ، یعنی کتنے ہی پڑوسی ہیں جو اپنے پڑوسی کو پکڑے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ وہ کہیں گے کہ اے میرے رب، اس نے اپنا دروازہ میرے لیے بند رکھا اور اپنی بھلائی کو مجھ سے روک دیا۔ یہاں معروف کا لفظ دینی ہدایت کے معنی میں آیا ہے، یعنی ایک شخص قیامت کے دن رب العالمین سے اپنے پڑوسی کے بارے میں شکایت کرے گا کہ اس انسان کے پاس میری نجات کا راستہ تھا، مگر اس نے اپنے گھر کے دروازے کو میرے اوپر بند رکھا اور اسلام کی دعوت مجھ کو نہیں دیا جو آج میرے کام آتا اور مجھ کو ابدی تباہی سے بچا لیتا۔ اس حدیث میں ایک پڑوسی سے مراد وہ شخص ہے جو دنیا میں ایمان کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کے پاس اللہ کی ہدایت قرآن و سنت کی شکل میں موجود تھی۔ دوسرے پڑوسی سے مراد وہ انسان ہے جو اپنی بے خبری کی بنا پر صاحب ایمان نہ بن سکا، کیونکہ اس کے مومن پڑوسی نے اس کی قابل فہم زبان میں اس کو اللہ کی ہدایت نہیں پہنچائی۔ یہ حدیث قیامت کے بارے میں ہے۔ قیامت میں کسی کو یہ محرومی نہیں ستائے گی کہ وہ دنیا میں مادی چیزوں کے پانے میں ناکام رہا، کیونکہ اب اس کا دور ختم ہو چکا ہوگا۔ قیامت میں کسی کو صرف یہ چیز تڑپائے گی کہ کاش میرے پڑوسی نے میری قابل فہم زبان میں مجھ کو ہدایت پہنچائی ہوتی تو میں اس پر ایمان لاتا اور آج میں جنت میں داخلے سے محروم نہ رہتا۔ اس حدیث کو موجودہ زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں عام پڑوسی کے علاوہ الیکٹرانک پڑوسی یا ای نیبر بھی شامل ہوں گے، کیونکہ آج دور کے پڑوسی کو ہدایت پہنچانا اتنا ہی آسان ہو گیا ہے جتنا کہ قریبی پڑوسی کو پہنچانا۔ اعلان کے بغیر معاہدہ۔ قرآن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے لا تنقضی عجائبہ، سنن الترمذی، یعنی قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ یہی بات سنت رسول کے بارے میں صادق آتی ہے۔ رسول اللہ کی سنتوں میں ایسے حکمت کے پہلو ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں گے، اور آپ کے پیرو ان کو دریافت کر کے ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ میرے مطالعے کے مطابق انہی سنتوں میں سے ایک سنت وہ ہے جس کو بلا اعلان معاہدہ انڈکلیئرڈ ایگریمنٹ کہا جا سکتا ہے۔ اس معاملے کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں مکہ میں کعبہ 360 بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس بنا پر وہاں سارے عرب سے بتوں کے پرستار بتوں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے یہ حکمت اختیار کی کہ آپ کعبہ میں بتوں کی موجودگی کے بارے میں بلا اعلان غیر جانبدار بنے رہے۔ اس طرح آپ کے اور بت کے پرستاروں کے درمیان گویا بلا اعلان ایک معاہدہ ہو گیا۔ وہ یہ کہ رسول اللہ روزانہ کعبہ کے علاقے میں جاتے اور وہاں بتوں کے پرستاروں کو آڈینس کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ اس حکمت نے رسول اللہ کے مخالفین کو عملاً آپ کا مؤید یا سپورٹر بنا دیا۔ موجودہ زمانے کے مسلمان اس سنت سے بے خبر ہیں۔ اگر وہ اس حکیمانہ سنت کو جانے تو وہ آج بھی اس سنت کو زندہ کر سکتے ہیں، اور اس طرح یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آ سکتا ہے کہ جن لوگوں کو مسلمان اپنا دشمن سمجھے ہوئے ہیں وہ دوبارہ ان کے مؤید یا سپورٹر بن جائیں گے۔ یہ بھی غالباً اس مذکورہ حکمت کا ایک پہلو ہے جو قرآن میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ ظن و تخمین۔ ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، صحیح بخاری۔
یعنی تم گمان سے بچو کیونکہ گمان بہت بڑا جھوٹ ہے۔ قرآن میں بھی یہ بات ان الفاظ میں آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ظن کا الٹا یقین ہے۔ ایک ہے ظن کی بنیاد پر بولنا اور دوسرا ہے یقین کی بنیاد پر بولنا۔ ظن کی بنیاد پر بولنا یہ ہے کہ ایک بات جس کے بارے میں آدمی کے پاس صرف ناقص معلومات ہوں، مگر وہ اپنی ناقص معلومات کی بنیاد پر قیاس کر کے ایک بات بیان کرے، اس قسم کا ظن یا گمان ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ گمان اور قیاس کی بنیاد پر کسی کے بارے میں ایک رائے دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی مکمل معلومات اور پوری تحقیق کے بعد اپنی رائے دے، اس قسم کا بولنا سچ بولنا ہے۔ آدمی کا یہ حق ہے کہ اگر اس کے پاس کسی چیز کے بارے میں پوری معلومات ہوں تو وہ اس کے بارے میں رائے دے، لیکن ناقص معلومات کی بنیاد پر بولنا یہ ہرگز کسی کا حق نہیں۔ یہ بات کوئی سادہ بات نہیں۔ اگر آدمی کا مزاج یہ ہے کہ وہ ناقص معلومات اور مکمل معلومات میں فرق نہ کرے، اس کے پاس ناقص معلومات ہوں اور وہ اس طرح بولے جیسے کہ وہ علم کی بنیاد پر بول رہا ہے، ایسے آدمی کے اندر کمزور شخصیت یا ویک پرسنالٹی بنے گی، اس کا ذہنی ارتقاء رک جائے گا، وہ روحانی ترقی کے منازل طے کرنے سے محروم رہے گا۔ صحیح یہ ہے کہ آدمی کو جب کوئی بات پہنچے تو وہ غیر جانبدارانہ انداز میں اس کی تحقیق کرے، جو رائے قائم کرے وہ حقیقی علم کی بنیاد پر ہو، نہ کہ ظن و تخمین کی بنیاد پر۔ ایسے آدمی کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا عمل جاری رہے گا، وہ روحانی بلندی کے منازل طے کرتا رہے گا، یہاں تک کہ شخصی ارتقاء کے آخری درجے تک پہنچ جائے گا۔ قرآن میں تدبر۔ قرآن کا طریقہ مطالعہ کیا ہو؟ اس کے بارے میں ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یعنی یہ ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن انسانی زبان میں ہے۔ انسانی زبان کی صفت یہ ہے کہ اس میں کہی ہوئی کوئی بات اپنے آپ میں مکمل نہیں ہوتی، وہ پوری طرح اس وقت سمجھ میں آتی ہے جبکہ انسانی ذہن ریزن کو استعمال کرتے ہوئے اس پر غور کیا جائے۔ اس لیے مذکورہ آیت میں آیات قرآنی سے نصیحت لینے کے لیے یہ شرط لگائی گئی کہ انسان آیات کے ساتھ اپنی لب یا ریزن کو استعمال کرتے ہوئے اس پر غور و فکر کرے، گویا کہ لب کو استعمال کیے بغیر آیات سے تذکیر کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر قرآن کی پہلی آیت یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ ایک شخص قرآن کو پڑھے تو اس کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ زندگی تو خود قرآن کے بیان کے مطابق کبد یا ہارڈ شپ سے بھری ہوئی ہے۔ ہر انسان روزانہ کسی نہ کسی کبد کا تجربہ کر رہا ہوگا۔ ایسی حالت میں کوئی شخص دل کے سچے احساس کے ساتھ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے؟ گویا کہ انسان کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ مشقتوں میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو سچے دل سے قابل تعریف مانے، یعنی انسان کو خود اللہ کی تخلیق کے مطابق مسلسل طور پر ایک تضاد کے درمیان جینا پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں گہرے معنوں میں حمد کی اسپرٹ انسان کے اندر کیسے پیدا ہو؟ اس سوال کا جواب خود آیت میں موجود نہیں ہے۔ آیت میں صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ اعلیٰ ترین معنوں میں ایک قابل تعریف ہستی ہے،
لیکن اس آیت میں جو سوال چھپا ہوا ہے اس کا جواب خود آیت میں موجود نہیں۔ اسی پوشیدہ سوال کا جواب معلوم کرنے کا نام تدبر ہے، اور تدبر کا یہ عمل لب کے استعمال سے کیا جاتا ہے۔ اس نوعیت کے تدبر کے ساتھ جب آدمی قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر آدمی کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے جس کو قرآن میں تذکیر یا نصیحت کہا گیا ہے۔ انسان جب اپنی لب یا ریزن کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی اس آیت پر غور کرتا ہے تو اس پر یہ بات کھلتی ہے کہ انسان کی زندگی میں کبد یا ہارڈ شپ خود انسان کے خیر کے لیے ہے۔ وہ یہ کہ خالق نے انسان کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ احسن تقویم بالقوہ یہ پوٹینشیل کے طور پر ہے، نہ کہ بالفعل یا ایکچوئل کے طور پر۔ انسان جب مسائل سے دوچار ہوتا ہے تو اس کا ذہن ٹریگر ہوتا ہے، اس کے ذہن کے بند دروازے کھلتے ہیں، اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ اس پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسان کی زندگی میں کبد یا ٹربل کا ہونا خود بھی حمد کا ایک پہلو ہے۔ وہ اللہ کی صفت رحمت کی تشریح ہے۔ کلام کے تقاضے کے تحت ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر کلام میں کچھ باتیں مذکور ہوتی ہیں اور کچھ غیر مذکور۔ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں۔ قرآن میں تدبر یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں جس بات کا ذکر ہوا ہو اس پر غور کر کے غیر مذکور بات کو دریافت کرنا اور مذکور اور غیر مذکور دونوں کو ملا کر آیت کے گہرے معنی تک پہنچنا، اسی کا نام تدبر ہے۔ یہ تدبر کوئی پراسرار چیز نہیں، ایسا کلام کی عام صفت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس تدبر کی ضرورت انسانی کلام میں بھی ہوتی ہے اور خدائی کلام میں بھی۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو اسی زبان میں بھیجا جاتا ہے جو مخاطب کے لیے قابل فہم یا انڈرسٹینڈیبل ہو۔ یہی بات ہے جو قرآن میں ان الفاظ میں بتائی گئی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ اسی طرح ایک آیت یہ ہے، قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وضوح کا مسئلہ۔ وضوح یا کلیئرٹی فکر یا تقریر و تحریر کا بے حد اہم پہلو ہے۔ یہ دراصل وضوح بیان ہے جو کسی کلام کو مؤثر یا افیکٹو بناتا ہے۔ جو کلام وضوح بیان سے خالی ہو وہ عملاً ایک بے نتیجہ کلام بن جائے گا۔ وہ کہنے والے کے لیے ایک کلام ہوگا، لیکن سننے یا پڑھنے والے کے لیے وہ غیر واضح الفاظ کا ایک مجموعہ۔ وضوح کی شرط صرف ایک ہے، وہ یہ کہ تقریر و تحریر سے پہلے آدمی خود اپنی ڈی کنڈیشننگ کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ پیدا ہوتے ہی آدمی کی کنڈیشننگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ صحیح بخاری۔ ڈی کنڈیشننگ پہلے آدمی کی کنڈیشننگ کو ختم کرتی ہے، اس کے بعد انسان اس قابل بنتا ہے کہ وہ بے آمیز انداز میں سوچے، وہ آبجیکٹو انداز میں رائے قائم کرے۔ اس لیے جو لوگ اپنی ڈی کنڈیشننگ سے پہلے تقریر و تحریر کا عمل شروع کر دیں ان کا کیس کم و بیش پٹنگ دا کارٹ بفور دا ہارس کا کیس بن جائے گا۔ اس معاملے کو استعارہ کی زبان میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں پہلے غار حرا کا مرحلہ آتا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی میں اقرا کا دور شروع ہوتا ہے، یعنی پہلے سیلف تھنکنگ کے ذریعے اپنے دماغ میں وضوح لانا، اور اس کے بعد
لکھنے اور بولنے کا عمل شروع کرنا۔ اسی بات کو صحابی رسول جندب بن عبداللہ نے کہا ہے، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حزاورۃ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا۔ سنن ابن ماجہ۔ اس روایت میں غالباً اسی حقیقت کا ذکر ہے کہ ہم نے پہلے اپنے ذہن کی ڈی کنڈیشننگ کی، پھر ہم نے اپنے کو اس قابل بنایا کہ ہم قرآن کو واضح انداز میں سمجھیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یعنی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنے لگے۔ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ جو آدمی جھوٹی بات کو بیان کرے وہ جھوٹا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ سنی ہوئی بات کو بلا تحقیق بیان کرنے لگے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سنی ہوئی بات کو بلا تحقیق بیان کرنا گویا کہ جھوٹ بولنا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عام طور پر لوگ کسی بات کو اس کی پوری شکل میں رپورٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کرتے ہیں کہ معاملے کے کچھ پہلو کو بیان کرتے ہیں اور کچھ دوسرے پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ سخت بے احتیاطی کا طریقہ ہے، کیونکہ اس طرح کی رپورٹ سے سننے والے کے اندر خلاف واقعہ رائے بنتی ہے۔ مثلا کچھ لوگ مسجد میں اکٹھا ہوئے، وہاں انہوں نے پرجوش تقریریں سنی، اس کے بعد وہ جلوس کی شکل میں سڑک پر نکلے۔ اب اگر بتانے والا یہ بتائے کہ پولیس نے جلوس پر فائرنگ کی، تو سننے والے کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ پہلے اصل معاملے کی تحقیق کرے، اس کے بعد وہ اصل معاملے کو بیان کرے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ پرجوش جلوس نے پہلے پولیس پر پتھر مارا ہو اور اس کے بعد جواب میں پولیس نے فائرنگ کی ہو۔ اگر ایسا ہو تو البابی اظلم کے اصول کے مطابق پتھر مارنے والا مجرم ہے، نہ کہ گولی چلانے والا۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یعنی اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانی سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ فطرت کا نظام۔ فطرت کا ایک قانون قرآن میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صلوات من ربهم ورحمہ وأولئک هم المہتدون، یعنی اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو راہ پر ہیں۔ ان آیات پر غور کرنے سے فطرت کا ایک قانون معلوم ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ خدا انسان کو پیدا کر کے اس سے غیر متعلق نہیں ہو گیا، چونکہ یہ صرف خالق ہے جس کو تمام حقیقتوں کا علم ہے، اس لیے یہ ضروری تھا کہ خالق اپنے علم کے مطابق انسان کی رہنمائی بھی کرتا رہے۔ لیکن چونکہ انسان کو ایک آزاد مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے یہ رہنمائی
جزئی طور پر کتاب اللہ کی صورت میں دی گئی ہے، لیکن زیادہ وسیع پہلوؤں کے اعتبار سے وہ حالات کی زبان میں انسان کو فراہم کی جاتی ہے۔ اسی فطری رہنمائی کو یہاں مصیبت کے لفظ میں بیان کیا گیا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں جن حالات میں زندگی گزارنا ہے، اس میں بار بار اس کو وہ چیز پیش آتی ہے جس کو یہاں مصیبت یا سفرنگ کہا گیا ہے۔ یہ مصیبت انسان کے لیے کوئی برائی یا ایول نہیں ہوتی، نفسیات کی زبان میں وہ حالات کا دباؤ یا کمپلشن کے ہم معنی ہوتی ہے۔ دباؤ کے یہ حالات انسان کو عمل کا رخ یا ڈائریکشن دیتے ہیں، وہ انسان کو اپنے عمل کی ری پلاننگ کی طرف لے جاتے ہیں، وہ انسان کی سوچ کو نیا زاویہ عطا کرتے ہیں۔ اس طرح انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے عمل کا منصوبہ فطرت کے مطابق کرے، وہ فطرت کے نظام کو اختیار کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنائے۔ حالات کے تحت جو دباؤ یا پریشر پیش آتا ہے وہ ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ البتہ دباؤ کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے کچل دینے والا دباؤ یا کرپلنگ پریشر، یعنی وہ دباؤ جس کے بعد آدمی کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ دوسرا دباؤ وہ ہے جو اس سے کم ہو، یعنی نان کرپلنگ پریشر۔ ایسا دباؤ آدمی کی زندگی میں کچھ مسئلہ تو پیدا کرتا ہے، لیکن اس سے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے بعد آدمی کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ یہ دوسری قسم کا دباؤ ہمیشہ ایک مثبت دباؤ ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ مثبت دباؤ کو پہچانے اور اس سے پیدا ہونے والے مواقع کو استعمال کرے، اس طرح وہ زیادہ کام کرنے کے قابل بن جائے گا۔ مذکورہ آیت میں حالات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا محض عقیدے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ خالق کے تخلیقی منصوبے کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس سے بے تعلق نہیں ہو گیا ہے، بلکہ وہ حالات پیدا کر کے انسان کو برابر رہنمائی دیتا رہتا ہے۔ یہ انسان کا کام ہے کہ وہ حالات کو پڑھے اور خالق کی خاموش زبان کو سن کر تخلیق کے منصوبے کو سمجھے۔ اس سیاق یا کانٹیکسٹ میں صبر کا مطلب ہے خالق کے مقرر کردہ نقشے کو پوری رضامندی کے ساتھ قبول کرنا، اور صلوات اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خالق کے اس منصوبے پر راضی ہوں اور اس کے مطابق اپنے عمل کی منصوبہ بندی کریں، وہی وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اس معاملے کی ایک تاریخی مثال یہ ہے کہ قدیم مدینہ یعنی یثرب میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں قبیلے قبائلی کلچر کی بنا پر بار بار آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اس باہمی لڑائی کے نتیجے میں ان کی ترقی رکی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کچھ پہلے دونوں قبیلوں کے درمیان باہمی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کو تاریخ میں یوم بعاث کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، کان یوم بعاث یوما قدمہ اللہ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا فقدمہ اللہ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دخولہم فی الاسلام۔ صحیح بخاری۔ یعنی بعاث کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے پیدا کیا تھا۔ چنانچہ جب آپ مدینہ میں آئے تو یہ قبائل آپسی اختلاف کا شکار تھے اور ان کے سردار کچھ قتل کیے جا چکے تھے اور کچھ زخمی ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ سے پہلے وقوع پذیر کیا تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اس روایت پر غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو صورت قدیم مدینہ یعنی یثرب میں پیش آئی وہ کیا تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ ہجرت رسول سے 5 سال پہلے مدینہ کے دو قبائل اوس اور خزرج میں باہمی جنگ ہوئی۔ اس میں ان کے بہت سے لوگ مارے گئے۔ اس حادثے کے بعد اہل یثرب کے درمیان یہ ذہن پیدا ہوا کہ ہمارا موجودہ قبائلی کلچر ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ اس وقت ان کو نظر آیا کہ اسلام ان کے لیے بہتر انتخاب یا بیٹر آپشن ہے۔ واضح ہو کہ ہجرت سے پہلے
اسلام یثرب میں پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو بہت جلد آپ مدینہ والوں کے لیے قابل قبول یا ایکسیپٹیبل بن گئے۔ یہ ایک مثال ہے کہ تاریخ میں کس طرح حالات کا دباؤ لوگوں کے لیے اس بات کا ذریعہ بن گیا کہ وہ اپنی سوچ کو بدلیں اور جنگ کے بجائے امن کا طریقہ اختیار کریں۔ مصیبت کا یہ فطری فارمولا افراد کے لیے بھی ہے اور گروہوں کے لیے بھی۔ تاریخ میں بڑی تعداد میں ایسے افراد بھی ملیں گے اور ایسے گروہ بھی جن پر مصیبت یا دباؤ کے یہ حالات پیش آئے، اس کے نتیجے میں انہوں نے مسئلے پر دوبارہ غور کیا اور نئے بہتر فیصلے تک پہنچے۔ حالات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ دباؤ یا پریشر کی صورت پیش نہ آتی تو افراد اور گروہ دونوں کے لیے کوئی نیا فیصلہ لینا ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کا غلط استعمال ایک نیوز میڈیا میں آئی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا نیو دہلی کے الفاظ میں وہ نیوز یہ ہے: وینس میئر shout Allahu Akbar and you will be shot. Venice's controversial mayor has declared that anyone shouting Allahu Akbar in the city's famous St. Mark's Square will be shot after 3 steps. Luigi Brugnaro also said the Italian city was safer than Barcelona, where terrorists killed 13 people this month. According to the Times, Brugnaro said, "We keep our guard up. If anyone runs into St. Mark's Square shouting Allahu Akbar, we will take him down. A year ago, I said after 4 steps. Now, after 3. Defending his remarks at a conference, he added, "I have never been politically correct. I am incorrect. I would shoot. We would shoot." Concrete barriers have been installed in some of Italy's most famous sites in the wake of the Barcelona atrocity. Major tourist attractions in Milan, Rome, Bologna, and Turin are all stepping up security in pedestrianized areas. Italy has not suffered any attacks on its territory, but IS has warned that the country is on its hit list. اس خبر کو دیکھ کر شاید کچھ مسلمان یہ کہیں گے کہ یہ اسلام کے خلاف مغرب کی دشمنی کا ایک مزید ثبوت ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اسلام تو مغرب میں بہت پہلے سے ہے، مگر کبھی کسی مغربی لیڈر نے اس قسم کی بات نہیں کہی۔ اصل یہ ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ مسلمانوں کے کچھ گروپ اسلام کے نام پر ملیٹنسی چلاتے ہیں، وہ اللہ اکبر کہہ کر لوگوں کے اوپر بم مارتے ہیں۔ ایسی حالت میں یہ ایک فطری بات ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ اکبر اپنے ماننے والوں کو وائلنس سکھاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وائلنس کی بات کرنے والوں کے لیے آج کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس واقعے پر ری ایکٹ نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام کی امیج خراب ہو گئی ہے۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ سوچیں کہ اب ہمیں دوبارہ یہ امیج بنانا ہے کہ اسلام ایک پیسفل مذہب ہے، اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں۔ فساد فی الارض۔ قرآن کی سورہ بقرہ میں ایک کردار کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں جس کردار کا ذکر ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بظاہر ایک اصلاحی مقصد کے لیے سرگرم ہوں، مگر ان کا طریقہ درست نہ ہو، ان کا طریقہ ایسا ہو جو عملاً فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں فساد سے مراد یہ ہے کہ ان کے طریقے کے نتیجے میں لوگوں میں باہمی ٹکراؤ پیدا ہو، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں، لوگوں کے اندر اخلاقی احساس کمزور ہو جائے،
لوگوں کے اندر منفی نفسیات پیدا ہوں۔ اس قسم کی تمام چیزیں فساد فی الارض کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ اس سے سماجی امن ختم ہوتا ہے، یہاں تک کہ لڑائی اور ٹکراؤ کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی عمل کے درست ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ بظاہر وہ ایک اچھے مقصد کے لیے شروع کیا گیا ہو، اس کے ساتھ لازمی طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ اصلاح کے نام پر کی جانے والی سرگرمیاں کس قسم کا نتیجہ پیدا کرتی ہیں۔ اگر وہ لوگوں کے درمیان نفرت اور تناؤ اور لڑائی جیسی چیزیں پیدا کریں تو بظاہر اصلاح کا نام لینے کے باوجود ان کی سرگرمیاں مفسدانہ سرگرمیاں ہی کہی جائیں گی۔ ایسے لوگ انسانیت کے مجرم قرار پائیں گے، نہ کہ انسانیت کے مصلح اور خادم۔ کوئی بھی اصلاحی کام صرف اس وقت اصلاحی کام ہے جبکہ وہ امن اور انسانیت کے دائرے میں کیا جائے۔ اصلاح کے نام پر کیا جانے والا ہر وہ کام غلط ہے جو سماجی امن کو درہم برہم کرے، جس کے نتیجے میں جان اور مال کی تباہی ظہور میں آئے۔ اصلاح کو اپنے نتیجے کے اعتبار سے بھی اصلاح ہونا چاہیے۔ جو اصلاح اپنے نتیجے کے اعتبار سے فساد ہو، وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی فساد ہے، خواہ اس کو کتنا ہی زیادہ خوبصورت الفاظ میں بیان کیا گیا ہو۔ اجتماعی زندگی کا ایک اصول۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں صحابی ولید بن عقبہ اور بنو مستلق کی نسبت سے ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے لیے دیکھیں تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری وغیرہ۔ اس واقعے کے بعد قرآن میں مندرجہ ذیل آیت اتری جس میں اجتماعی زندگی کا ایک رہنما اصول بتایا گیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ صرف سنی ہوئی بات پر کوئی اقدام نہ کیا جائے، کیونکہ سنی ہوئی بات اکثر اصل واقعے کا محرف بیان یا ڈسٹارٹڈ ورژن ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف سن کر کسی بات کو مان لیں تو عین ممکن ہے کہ آپ کا رد عمل نادانی کا عمل ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ بات کو سننے کے بعد اس کی باقاعدہ تحقیق یا اسکروٹنی کی جائے اور پھر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جائے۔ ایسا کرنے کی صورت میں آپ اس معاملے میں صحیح رسپانس دے پائیں گے۔ اجتماعی زندگی کے لیے یہ ایک اہم اصول ہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں یہ ہوگا کہ معاشرہ بگاڑ کا معاشرہ بن جائے گا۔ سن کر مان لینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے غلط فہمی پیدا ہوگی، اس کے بعد شکایت اور نفرت کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ عمل اور رد عمل یا ری ایکشن کے نتیجے میں یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ وہ بریک ڈاؤن تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سنی ہوئی بات کی بے لاگ انداز میں تحقیق کی جائے۔ تحقیق کے تقاضے کو پورا کیے بغیر کوئی رائے قائم نہ کی جائے۔ کسی بھی حال میں رد عمل کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ اس طرح کے معاملے میں جو روش اختیار کی جائے وہ جذبات پر مبنی نہ ہو بلکہ وہ حقیقت واقعہ پر مبنی ہو۔ بڑا فتنہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایک روایت اس طرح آئی ہے: الامام الجائر خیر من الفتنہ ادب الدنیا والدین للماوردی، یعنی ظالم حکمران فتنہ سے بہتر ہے۔ یہاں ظالم سے مراد حقیقی ظالم نہیں ہے بلکہ وہ حاکم ہے جس کو کچھ لوگ ظالم سمجھ لیں اور ان کے خلاف لڑائی چھیڑ دیں۔ حکمران سے لڑائی کوئی سادہ بات نہیں۔ یہ واقعہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ کچھ لوگ کسی حاکم کے خلاف شکایات کو لے کر اس کو ظالم بتائیں اور ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کے نام پر
اس سے لڑائی چھڑ دیں۔ ظاہر ہے کہ حاکم جب اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرے گا تو وہ اس کو مٹانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دے گا۔ اس طرح یہ ہوگا کہ جو چیز پہلے صرف بظاہر ظلم تھی وہ اب جنگ و قتل کی صورت اختیار کر لے گی۔ لوگ مارے جائیں گے، لوگ پکڑے جائیں گے، لوگوں کی آزادیاں چھینی جائیں گی، لوگوں کے اوپر نئی نئی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ مثلاً اگر وہ مسجد میں حاکم کے خلاف اپنی سرگرمیاں جاری کیے ہوئے تھے تو مسجد پر پابندی لگے گی۔ لوگ کتابوں میں حاکم کے خلاف باتیں چھاپ رہے تھے تو ایسی کتابیں ضبط کی جائیں گی۔ لوگ اگر جمعے کے خطبے میں اس قسم کی باتیں کریں گے تو حکومت جمعے کے خطبے کو اپنے چارج میں لے لے گی۔ اس طرح ظلم کے خلاف تحریک عملاً کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوگی۔ چھوٹے ظلم کے بعد بڑا ظلم پیدا ہوگا، لوگوں کی آزادیوں پر پابندی لگے گی، ظلم کے جواب میں تشدد پیدا ہوگا۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر آئے کہ حاکم ظلم کر رہا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں صبر کی پالیسی اختیار کرے۔ وہ یا تو اس معاملے میں بالکل خاموش رہے یا اگر وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو وہ ہرگز جوابی تحریک نہ چلائے، بلکہ تنہائی میں حکمران سے مل کر اس کو نصیحت کرے۔ اس سے زیادہ کچھ کرنا ظلم میں اضافے کے ہم معنی ہے۔ فوکس کو سمیٹنا۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے اندر بہت سی تحریکیں اٹھیں۔ یہ تحریکیں مثبت معنوں میں کوئی نتیجہ خیز کام نہیں کر سکیں۔ اس کا ایک سبب یہ تھا کہ تقریباً ہر ایک نے اپنے فوکس کو پھیلایا۔ انہوں نے جامعیت کے غلط تصور کے تحت بہت سے کاموں کو اپنے دائرے میں لے لیا۔ یہ کام کا صحیح طریقہ نہیں۔ کام کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ فوکس کو سمیٹا جائے۔ صرف فوکس کو سمیٹنے کی شکل میں کوئی بڑا کام ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دور آخر کے لیے اہل ایمان کو یہ نشانہ دیا تھا، جبکہ آپ نے کہا تھا لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مسند احمد۔ یعنی روئے زمین پر کوئی چھوٹا یا بڑا گھر باقی نہیں بچے گا مگر اللہ اس میں اسلام کے کلمے کو داخل کر دے گا۔ اس حدیث میں ادخال کلمہ سے مراد عملاً ادخال قرآن ہے، یعنی قرآن کو ہر گھر میں اور ہر انسان تک پہنچایا جائے۔ گھر سے مراد رہائش گاہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تعلیم گاہ، ہر لائبریری، ہر ادارہ، ہر ہوٹل وغیرہ میں اس کو پہنچا دینا۔ یہ حدیث بظاہر دور آخر کے لیے ہے، جبکہ کمیونیکیشن کا زمانہ آ جائے۔ قرآن کو ہر زبان میں ترجمہ کر کے اس کو ہر گروہ کی قابل فہم زبان یا انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں پہنچانا ممکن ہو جائے، خواہ پرنٹ ایڈیشن کے ذریعے ہو یا الیکٹرانک ایڈیشن کے ذریعے۔ مسلمان لمبے عرصے سے پولیٹیکل امپائر کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ فوکس کو سمیٹا جائے اور صرف ایک کام کو اپنا فوکس بنایا جائے، اور وہ ہے قرآن کے اشاعتی امپائر کا قیام۔ جیسا کہ عیسائیوں نے ویٹیکن کو بائبل کا اشاعتی امپائر بنا دیا ہے۔ دعوت کے پہلو سے اسلام کا نشانہ کنورژن یا پولیٹیکل غلبہ نہیں ہے، بلکہ صرف پرامن طور پر ابلاغ یعنی پہنچا دینا ہے۔ داعی کا کام پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد یہ مدعو کا معاملہ ہے کہ وہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ قرآن میں یہ حکم 20 سے زائد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے ما علی الرسول الا البلاغ۔ علمی انداز، صحافتی انداز۔ قرآن میں ایک معاملے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے،
اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ پھر جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کر کے اللہ نے کیا چاہا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے، اور وہ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ قرآن میں کسی معاملے کو واضح کرنے کے لیے مچھر اور مکڑی کی مثال دی گئی۔ اس کو دیکھ کر منکرین نے اس کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا قرآن ہے جس میں مچھر اور مکڑی کی مثال دی جاتی ہے۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ مت دیکھو کہ جو مثال دی گئی ہے وہ کس چیز کی مثال ہے، بلکہ اس میں جو سبق ہے اس سبق کو دیکھو۔ یہ واقعہ قدیم زمانے کے منکرین کا ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی اس واقعے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں الفاظ بدل گئے ہیں، ذہن وہی ہے، البتہ وہ مختلف الفاظ میں ظاہر ہوتا ہے۔ مثلا موجودہ زمانے میں آپ کسی سے ایک سچائی کی بات کہیں گے تو وہ کہے گا کہ آپ کا اسلوب تو صحافتی اسلوب ہے، آپ کو چاہیے کہ جو بات کہیں علمی اسلوب میں کہیں، تب آپ کی بات میں وزن ہوگا۔ کوئی بات خواہ وہ بظاہر مذہبی ہو یا سیکولر، اس کو بیان کرنے کے لیے بیان کرنے والا ایک اسلوب اختیار کرتا ہے۔ اس اسلوب میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں کتنا وضوح یا کلیئرٹی ہے، وہ کتنا زیادہ انسانی ذہن کو ایڈریس کرتا ہے، اس میں سبق کا پہلو کتنا ہے۔ کسی بات کے سلسلے میں اصل اہمیت سبق کی ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز کی۔ اسلوب ہمیشہ اضافی ہوتا ہے اور معنویت ہمیشہ حقیقی۔ اختلاف ایک رحمت۔ کائنات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے مختلف اجزاء میں بہت زیادہ تنوع یا ڈائیورسٹی پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود کائنات میں کامل توافق یا ہارمنی موجود ہے۔ اس اعتبار سے کائنات ایک ماڈل ہے کہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ کامل اختلاف کے باوجود آپس میں کامل اتحاد پایا جائے۔ انسانوں کے درمیان بھی اسی طرح اختلاف یا تنوع موجود ہے، مگر یہاں عملاً برعکس صورتحال پائی جاتی ہے۔ انسانوں کے درمیان اختلاف کی بنیاد پر ٹکراؤ ہے۔ اس کے نتیجے میں انسانی سماج میں نفرت اور تشدد، یہاں تک کہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ کائنات کے دو حصوں میں یہ فرق کیوں؟ مادی حصہ کائنات میں اختلاف کے باوجود اتحاد پایا جاتا ہے، جبکہ انسانی دنیا میں اختلاف لوگوں میں ٹکراؤ کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش پر چلتا ہے، کائنات کے ماڈل کو وہ نہیں اپناتا۔ کائنات کا ماڈل خالق کے تخلیقی منصوبے پر مبنی ہے۔ خالق کی منشا کے مطابق مادی دنیا میں مختلف اجزاء کے متحد اور متوافق عمل سے اعلیٰ نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ماڈل گویا ایک مظاہرہ ہے جو بتاتا ہے کہ انسان بھی اسی یونیورسل ماڈل کو اختیار کرے۔ فطرت کے ماڈل کو اختیار کرنے ہی میں انسان کی اعلیٰ ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔ خالق نے انسان کو تنوع کے اصول پر پیدا کیا ہے۔ ہر عورت اور ہر مرد کے اندر الگ الگ صفات یا کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس مبنی پر تنوع تخلیق یا ڈائیورسٹی بیسڈ کریشن کو دریافت کریں۔ وہ اس تنوع سے ٹکرانے کے بجائے اویل کرنے کا آرٹ سیکھیں۔ اس طرح انسان کے تمام معاملات اسی طرح درست طور پر قائم ہو جائیں گے جیسا کہ کائنات کے بقیہ حصے کے معاملات قائم ہیں۔ عیب کا تحفہ۔
حضرت عمر فاروق ایسے انسان کو بہت پسند کرتے تھے جو ان کو ان کی غلطی سے آگاہ کرے۔ اس سلسلے میں ان کا ایک قول ان الفاظ میں نقل ہوا ہے: رحم اللہ امرأن اہدی الی عیوبی مرات الزمان فی تواریخ الاعیان، یعنی اللہ اس انسان پر رحم کرے جو مجھ کو میرے عیب کا تحفہ بھیجے۔ یہاں عیب سے مراد غلطی ہے۔ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس پر وہ متنبع نہ ہو سکے تو دوسرے انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اس کی غلطی کی نشاندہی کرے۔ بتانے والا خیر خواہی کے ساتھ بتائے اور سننے والا شکریہ کے ساتھ اس کو قبول کرے۔ جس سماج کے لوگوں میں یہ اسپرٹ ہو وہ سماج ہمیشہ ترقی کرے گا۔ ایسے سماج کو کوئی چیز ترقی سے روکنے والی نہیں۔ غلطی کی نشاندہی ایک مثبت عمل ہے۔ یہ عمل فطری انداز میں ہونا چاہیے۔ اس عمل کی صحیح اسپرٹ یہ ہے کہ نشاندہی کرنے والے کے اندر بڑائی کا جذبہ نہ ہو، اور جس انسان کو اس کی غلطی بتائی گئی ہے وہ اس کو وقار کا مسئلہ نہ بنائے۔ اس اسپرٹ کے ساتھ جب یہ کام کیا جائے تو یقیناً غلطی کی نشاندہی ایک تحفے کا معاملہ بن جائے گا۔ غلطی کی نشاندہی تحفہ کیوں ہے؟ وہ آدمی کو اس کی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا معاملہ ہے۔ غلطی کی نشاندہی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی سے یہ کہے کہ تمہاری فلاں عادت تمہاری ترقی میں رکاوٹ ہے، تم اپنے آپ کو اس عادت سے بچاؤ تاکہ تمہاری ترقی کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی غلطی دکھائی نہیں دیتی۔ ایسی حالت میں جو انسان اس کی غلطی سے باخبر ہو اس کو چاہیے کہ وہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ یہ بات اس کو بتائے۔ خیر خواہی کی علامت یہ ہے کہ آدمی اس معاملے میں اتنا زیادہ سنجیدہ ہو کہ وہ اپنے ساتھی کی اصلاح کے لیے دعا کرنے لگے۔ مثبت فکر۔ دور اول کے مسلمانوں نے جو بے نظیر کامیابی حاصل کی اس کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ ان میں کا ہر فرد مکمل معنوں میں مثبت سوچ یا پازیٹیو تھنکنگ کا مالک تھا۔ وہ قرآن کے مطابق عسر میں یسر کا پہلو تلاش کر لیتا تھا۔ وہ بظاہر شکست کے واقع میں فتح کا راز دریافت کر لیتا تھا۔ اس کے لیے پوری دنیا اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ مثبت خوراک کا دسترخوان بن گئی تھی۔ مسلمانوں کا یہی مزاج تقریباً 1000 سال تک جاری رہا۔ 19ویں صدی میں جب مسلم سلطنتیں اہل مغرب کے ہاتھوں ٹوٹ گئیں تو اس کے بعد جو مسلم رہنما اٹھے وہ رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انہوں نے دور جدید کی مسلم نسلوں کو احتجاجی ذہن میں مبتلا کر دیا۔ ساری دنیا کے مسلمان خواص اور عوام دونوں احساس محرومی یا پرسیکیوشن کمپلیکس میں مبتلا ہو گئے۔ اس نازک تاریخی موقع پر مسلم رہنماؤں کی اس غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اس نفسیاتی پیچیدگی میں مبتلا ہو گئے جس کو انگریزی میں پیرانویا کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں تو وہ اس کو اختیار کر لیں گے، اور اگر وہ فلاح کا راستہ دیکھیں تو وہ اس کو اختیار نہ کریں گے۔ الاعراف۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ لوگ منفی پکار کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں مگر مثبت پکار کی طرف وہ اس طرح نہیں دوڑتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ منفی کلام حال کی زبان میں ہوتا ہے اور مثبت کلام ہمیشہ مستقبل کی زبان میں، اور تاریخ کا تجربہ یہ ہے کہ مستقبل کی زبان سمجھنے والے ہمیشہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور حال کی زبان سمجھنے والے ہمیشہ بہت زیادہ۔ اس دنیا میں ہر قسم کی ناکامیوں کا راز منفی طرز فکر ہے،
اور ہر قسم کی کامیابی کا راز مثبت طرز فکر، منفی طرز فکر ہر قسم کی دینی اور اخلاقی برائیوں کا سرچشمہ ہے، اور مثبت طرز فکر اس کے مقابلے میں ہر قسم کے دینی اور دنیاوی خیر کا سرچشمہ۔ آج کی نوجوان نسلیں۔ موجودہ زمانے کے نوجوانوں کا مسئلہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ ان کے ذہن میں کچھ مثبت سوالات ہیں، مگر ہمارے رہنما ان سوالات کے جوابات منفی انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک تضاد کی صورتحال ہے، اور یہی تضاد آج کے نوجوانوں کا اصل مسئلہ ہے۔ آج کا نوجوان بھٹکا ہوا نوجوان نہیں ہے، بلکہ وہ متلاشی یا سیکر نوجوان ہے۔ بے لاگ تجزیہ بتاتا ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بزرگوں نے ان کو یہ بتایا کہ دور جدید ایک مخالف مذہب دور ہے۔ اس سوچ کے تحت ہمارے بزرگوں نے نوجوانوں کو یہ ٹارگٹ دیا کہ وہ دور جدید کو بدلیں۔ اس بنا پر ہماری کئی نسلیں خود ساختہ نظریے کے تحت دور جدید سے لڑتی رہیں، لیکن عملاً ان کو ناکامی کے سوا کچھ اور نہیں ملا۔ اس مسئلے کا حل صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے بزرگ کھلے طور پر اعتراف کریں کہ ان کی نشاندہی غلط تھی۔ وہ اعلان کریں کہ دور جدید جو سائنس کی دریافتوں کے تحت بنا ہے وہ ایک موافق مذہب دور تھا، لیکن ہمارے بزرگوں نے خلاف واقعہ طور پر اس کو مخالف مذہب دور کی حیثیت دے دی، اور ہماری جدید نسل نے بے فائدہ طور پر اس کے خلاف نظری یا عملی جنگ چھیڑ دی۔ اس کے نتیجے میں مایوسی کے سوا ان کو کچھ اور نہیں ملا۔ اب کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ آج کے نوجوانوں کو یہ بتایا جائے کہ جدید دور ایک موافق مذہب دور ہے، جدید تہذیب ایک موافق مذہب تہذیب ہے۔ جدید دور نے ہمارے لیے نئے مواقع کھول دیے ہیں جن کو اویل کر کے ہم تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً قدیم دور تہمات کا دور تھا، آج کا دور حقائق کا دور ہے۔ قدیم دور جبر کا دور تھا، آج کا دور آزادی کا دور ہے، وغیرہ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہم نوجوانوں کو ایک نیا امید سے بھرا آغاز دے سکتے ہیں۔ وقت کا استعمال۔ ایک حدیث رسول ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اگر تم دیکھو کہ قیامت آ گئی اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے تو اس کو فوراً زمین میں گاڑ دو، فَلْيَغْرِسْهَا۔ اس حدیث رسول میں ایک مثال کی صورت میں وقت کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ اگر تمہارے پاس وقت کا ایک لمحہ یا مومنٹ ہو تب بھی ضرور اس کو استعمال کرو۔ تمہارا کوئی وقت غیر استعمال شدہ یا ان اویل نہ رہ جائے۔ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وقت کا ہر لمحہ تمہارے لیے ایک کارآمد لمحہ بن جائے۔ مولانا شبلی نعمانی نے 1892 میں ایک بحری سفر کیا تھا۔ اس سفر میں انڈیا سے نہر سوئس تک پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ ان کے ساتھ تھے۔ مولانا شبلی نے اپنی کتاب روم و مصر و شام میں لکھا ہے کہ سفر کے دوران ایک بار سمندر میں سخت طوفان آ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جہاز ڈوب جائے گا۔ اس وقت مولانا شبلی پروفیسر آرنلڈ کے کیبن میں گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ پروفیسر آرنلڈ خاموشی کے ساتھ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں۔ مولانا شبلی نے کہا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے اور آپ کتاب پڑھ رہے ہیں؟ پروفیسر آرنلڈ نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا
کہ میں چاہتا ہوں کہ زندگی کا جو لمحہ باقی ہے اس کو میں استعمال کر لوں۔ وقت سب سے بڑا سرمایہ ہے، مگر وقت ہر لمحہ بھاگ رہا ہے۔ زمین کے سفر کی رفتار 1000 میل فی گھنٹہ ہے، اس کے مقابلے میں روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ وقت کی رفتار اس سے بھی زیادہ ہے۔ مزید یہ کہ جو وقت چلا گیا وہ دوبارہ واپس آنے والا نہیں۔ جس آدمی کو اس حقیقت کا احساس ہو وہ وقت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ چاہے گا کہ وہ دوڑتے ہوئے وقت کو پکڑے، وقت کو استعمال کیے بغیر اس کو ہرگز آگے نہ بڑھنے دے۔ ایسے ہی لوگ اپنی زندگی کو کارآمد بناتے ہیں، ایسے ہی لوگ کوئی بڑا کام کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ غصے کا مثبت پہلو۔ غصے کو عام طور پر ایک منفی ظاہرہ سمجھا جاتا ہے، لیکن غصے کا ایک مثبت پہلو ہے۔ آدمی اگر غصے کے وقت بے صبر ہو جائے تو غصہ اس کے لیے نقصان کی چیز بن جاتا ہے، لیکن آدمی اگر غصے کے وقت خود کو کنٹرول کرے تو غصہ اس کے لیے ایک مثبت عمل بن جائے گا۔ غصہ اجتماعی زندگی کا ایک ظاہرہ ہے۔ آدمی اگر تنہائی کی زندگی گزار رہا ہو تو اس کو غصہ نہیں آئے گا۔ غصہ اس وقت آتا ہے جبکہ آدمی دوسروں کے درمیان ہو اور دوسروں کی کوئی بات اس کو پسند نہ آئے۔ اس وقت اس کے اندر غصہ بھڑکتا ہے، لیکن غصہ اپنی ذات میں کوئی برائی نہیں۔ غصہ اس وقت بری چیز بن جاتا ہے جبکہ آدمی غصے کے وقت رد عمل کا شکار ہو جائے، وہ غصے کو مینج کرنے میں ناکام رہے۔ غصہ ایک فطری ظاہرہ ہے۔ غصہ کسی آدمی کے لیے ایک شاکنگ تجربہ ہوتا ہے۔ جب کسی آدمی کو غصہ آتا ہے تو فطری طور پر اس کے اندر سے بڑی مقدار میں اینگر انرجی خارج ہوتی ہے۔ غلط یہ ہے کہ آدمی اپنی اینگر انرجی کو مینج نہ کر سکے، لیکن اگر آدمی اپنے اینگر انرجی کو مینج کر سکے تو وہ اس کی فکری طاقت میں اضافے کا ذریعہ بن جائے۔ جب کسی بات پر آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس کے اندر سوچنے کا عمل یا تھنکنگ پروسیس بہت تیز ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہرہ اس کی فکری طاقت کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ وہ زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کی قوت فیصلہ بہت بڑھ جاتی ہے، اس کی کارکردگی کی طاقت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی توانائی شدت کے ساتھ جاگ اٹھتی ہے، اس کے دماغ کی بند کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، وہ زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب غصہ آئے تو صرف یہ کیجیے کہ چپ ہو کر سوچنا شروع کر دیجیے، اور اس کے بعد فطری طور پر ایسا ہوگا کہ غصے کے وقت ریلیز ہونے والی اینگر انرجی مثبت انرجی بن جائے گی۔ ذہنی سکون۔ زندگی میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کے لیے سپریم چیز کیا ہے؟ میں اپنے تجربے کے مطابق کہہ سکتا ہوں کہ کسی انسان کے لیے سپریم چیز پیس آف مائنڈ ہے۔ کسی انسان کے لیے سپریم چیز نہ تو منی ہے، نہ فیم ہے، نہ پاور ہے، اور نہ شہرت یا پاپولیرٹی۔ کسی انسان کے لیے سپریم یافت وہی چیز ہو سکتی ہے جو اس کو فلفلمنٹ دے، اور تجربہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پیس آف مائنڈ کے سوا کوئی اور چیز انسان کو فلفلمنٹ نہیں دیتی۔ پیس آف مائنڈ کی یہ اہمیت کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ پیس آف مائنڈ انسان کی نیچر کے مطابق ہے۔
انسان اپنی فطرت یا نیچر کے مطابق یہ چاہتا ہے کہ وہ آخری حد تک اپنے آپ کو مطمئن بنا سکے، مگر کسی انسان کو اطمینان صرف داخلی اچیومنٹ پر ہو سکتا ہے، خارجی اچیومنٹ پر نہیں۔ اسی داخلی یافت کا دوسرا نام انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ یا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے۔ امریکی دولت مند بل گیٹس نے ڈالر کے بارے میں اپنے تجربے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: Once you get beyond $1 million, it is the same hamburger۔ بل گیٹس نے جو بات ڈالر کے بارے میں کہی، وہی بات ہر خارجی اچیومنٹ کے لیے درست ہے۔ یہ خارجی اچیومنٹ خواہ دولت ہو یا بزنس ہو یا شہرت یا فیم ہو یا پولیٹیکل پاور ہو